کراچی روشنیوں کا شہر کیسے بنا؟ اندھیروں سے اجالوں تک اور اجالوں سے اندھیروں تک۔ روشنیوں کا شہر کراچی ہمیشہ سے روشنیوں کا شہر نہیں تھا، بلکہ یہ تاریکی میں ڈوبا ہوا اور گندگی کی بھرمار والا شہر ہوا کرتا تھا، جہاں شام ہوتے ہی گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا اور لوگ آسمان کی تاریکی کی چادر اوڑھنے سے قبل ہی اپنے کام بند کر کے سر شام سو جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ سورج کے طلوع ہوتے ہی جاگتے تھے اور سورج کے غروب ہوتے ہی اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ رات کو گھروں کو روشن رکھنے کے لیے چراغوں اور لالٹین سے روشنی کی جاتی تھی، چونکہ انتہائی معمولی نوعیت کی ہوتی تھی، مگر مجبوری کے عالم میں لوگوں کے لیے یہ مدھم روشنی ہی کافی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت تک کلاچی، کراچو، کراچے اور مختلف ناموں سے موسوم شہر کے لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی نام سے بھی ناآشنا تھے۔ ماضی کے اس دور میں چند سڑکیں ہوا کرتی تھی اور ان پر بیل گاڑیوں، اونٹ گاڑیوں، گدھا گاڑیوں، گھوڑا گاڑیاں چلا کرتی تھی، مگر سڑکوں پر روشنی کا انتظام نہ ہونے کے سبب گھوڑا گاڑیوں پر لگے دو مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ، جبکہ گدھا گاڑیوں میں لالٹین باندھ کر رات کو سفر کیا جاتا تھا۔ غالباً یہ 1847 سے پہلے کا دور تھا۔ 1839 میں جب انگریز آئے تو اس وقت یہ شہر رات کا اندھا شہر تھا، جس کے باعث شہر کے اندر چوروں، ڈکیتوں اور نقب زنوں کی واقعات اکثر و بیشتر پیش آیا کرتے تھے، جس کے پیش نظر سر چارلس نیپیر نے اس شہر میں روشنی کے انتظامات کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے، تاکہ اس نے شہر کی سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بورڈ بنایا، جس نے کافی غور و خوض کے بعد شہر کی سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے 1847 میں سڑکوں کے کنارے ناریل کے تیل سے چلنے والے لیمپ نصب کروائے۔ ان لیمپوں کو روشن رکھنے کے لیے زمین کے اندر تیل کا ایک چھوٹی سی ٹنکی بنائی گئی، جبکہ لیمپ 5 سے 6 فٹ کی اونچائی پر نصب کیے گئے، جن میں میونسپلٹی کے اہلکار صبح کے اوقات میں اس کی چمنیاں صاف کر کے ان میں تیل بھرا کرتے تھے، جبکہ رات کو انہیں دوسرے اہلکار روشن کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، مگر پھر ان اہلکاروں نے کھوپرے کے تیل کی چوری شروع کر دی، جس کے سبب لیمپ مٹی کے تیل سے چلائے جانے لگے۔ یہ اقدام 1883 میں اٹھایا گیا تھا۔ کراچی میونسپل کمیشن، جسے 1878 میں میونسپلٹی کا درجہ دیا، اس کے چیف انجینئر مسٹر جیمز اسٹیچن نے پہلی بار سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے بجلی کمپنی قائم کرنے کی تجویز دی، مگر کیونکہ بجلی کی تنصیب میں بہت سارے سرمایے کی ضرورت تھی، اس لیے اسی دور میں سڑکوں پر گیس لیمپ لگا دیے گئے، جس کی زمین کی ٹنکیوں میں تیل بھرا جاتا اور وہ تیل پائپ کے ذریعے ان تک پہنچایا جاتا اور گیس کے بنڈے کو روشن کر دیتے تھے، جس سے سڑکیں چوراہے پہلے سے زیادہ روشن رہنے لگی اور اندھیرے کی وجہ سے رات کو پیش آنے والے حادثات میں بھی کمی واقع ہوئی۔ گیس سے سڑکوں کو چند فرلانگ تک روشن رکھنے کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ صاحب ثروت لوگوں نے گھروں کو روشن رکھنے کے لیے بھی گیس لیمپوں کا استعمال شروع کر دیا۔ ایسے میں دور سے دیکھنے پر شہر کے مکانوں میں مدھم سی روشنی نظر آتی۔ اس دوران 1913 میں میسرز فوربس کیمپ بیل کمپنی شہر میں بجلی کی فراہمی کے لیے باقاعدہ طور پر قائم کی گئی اور اس کے حصص فروخت کر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے حصص خریدے۔ اس کمپنی میں یونائٹڈ ایسٹرن ایجنسی نے سارا کاروبار خرید لیا اور شہر بھر میں بجلی کی فراہمی شروع کر دی، مگر کیونکہ لوگ کرنٹ لگنے سے خوف زدہ تھے، اس لیے اکثر لوگ چراغ، لالٹینیں اور گیس استعمال کرتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ہی کراچی میں بجلی آ گئی، جس سے شہر روشن ہو گیا۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے پہلا پاور ہاؤس کچہری روڈ
جو کہ آج ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ کہلاتا ہے کے ساتھ واقع خالی اراضی پہ قائم کیا گیا اور یہاں مٹی کے تیل سے بجلی کی پیداوار شروع کی گئی۔ مٹی کے تیل سے پاور ہاؤس کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ڈپو بھی قائم کیا گیا۔ یہ تیل ڈپو آج بھی اپنی پرانی اور خستہ حالت میں موجود ہے، جبکہ قدیم ترین پاور ہاؤس جو کہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس کی صرف بیرونی دیواریں باقی ہیں، جبکہ اندر سے اسے عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔ کراچی میں جہاں تک سب سے پہلے لائٹیں روشن ہونے کا تعلق ہے تو اس کا کریڈٹ سندھ کلب کو جاتا ہے، جہاں صرف انگریزوں کو ہی ممبر بنایا جاتا تھا۔ اس نے 1902 میں کلب کے لیے ایک جنریٹر نصب کر کے سب سے پہلے کلب کو بجلی کی سہولت سے آراستہ کیا۔ چونکہ لوگوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، لہذا لوگ دور دراز کا سفر کر کے جلتی ہوئی لائٹیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر جب 1913 میں بجلی آ گئی تو اس کا پہلا کنیکشن جہانگیر کوٹھاری بلڈنگ، جو آج بھی ایم اے جناح روڈ پر موجود ہے، اسے فراہم کیا گیا، اور آج بھی اس قدیم عمارت کے اندر لگا ہوا قدیم طرز کا میٹر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ غالباً جہانگیر کوٹھاری، جو کہ کراچی کا بہت بڑا صنعت کار تھا اور پارسی برادری کا لینڈ لارڈ تھا، انہوں نے بھی بجلی کے حصص خریدے تھے، لہذا اس بجلی کا پہلا کنیکشن دیا گیا تھا۔ لیکن اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہ عمارت نیپیر روڈ کے سنگم پر واقع ہے اور نیپیر روڈ اس وقت سے آج تک ایک معاشی ہب کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے، لہذا سب سے پہلے بجلی کے کنیکشن
कंपनी ने काम शुरू कर दिया। इस वक्त शहर कराची में बिजली की मांग गर्मियों के मौसम में 2900 मेगावाट जबकि सर्दियों के मौसम में 1600 मेगावाट तक जा पहुंची है और इसकी मांग में मज़ीद इजाफा हो रहा है, जिसके सबब शहर कराची में कई घंटों तक लोड शेडिंग मामूलात का हिस्सा बन गई है, जिससे शहर को निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक दिन रात संजीदा कोशिशें कर रही है। आसिया अशरफ ऐवान।